الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورہ تغابن میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان، اے ایمان والو، بے شک تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد کہ کہیں قیامت کے دن تمہارے لیے باعث دشمن نہ بن جائیں، فاحذروہم، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس معاملے میں ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان کے معاملے میں درگزر کرو گے، انہیں معاف کرتے رہو گے اور اللہ رب العالمین سے ان کی بخشش طلب کرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات بخشنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کر انہیں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کہیں قیامت کے دن ان کی اولاد اور ان کی ازواج کہ کہیں ان کے لیے دشمنی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ دشمنی کا باعث وہ کس طرح بنیں گی، اس کا ذکر سورہ منافقون میں اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں تم اللہ کے ذکر سے، اس کی نصیحت سے غافل ہو جاؤ۔ تو جو شخص اللہ کی نصیحت یا اس کے ذکر سے غافل ہو گیا تو قیامت کے دن یہ وہی شخص ہوگا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اولاد کی تربیت، ان کی پرورش والدین کی اولین اور اہم ذمہ داری ہے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھی خوراک دے سکیں، ان کو اچھا لباس زیب تن کرا سکیں،
ان کو اچھی اور معیاری تعلیم دلا سکیں اور ان کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کر سکیں۔ اسی طرح والدین کو ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ان کی اولاد اللہ کا بندہ بن سکے، ان کی اولاد معاشرے کا ایک باعزت شہری بن سکے۔ وہ اللہ کا بندہ کہ جب وہ زمین پر چلے تو اس کی نگاہیں نیچے ہو۔ وہ اللہ کا بندہ کہ جب وہ اپنے سفر پر سواری پہ سوار ہو تو تمام ان قانونی تقاضوں کو پورا کرے جو معاشرے نے بنائے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ کہ وہ ہر اس بات سے پرہیز کرے کہ جو بات اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہو یا معاشرے کی بگاڑ کا سبب بنتی ہو۔ تب جا کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، الا بثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے، الا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو کہ منقطع نہیں کیا جاتا، الا بعلم ينفع به، یا وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، او ولد صالح، یا پھر وہ نیک اولاد جو اس کی یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا جو اولادیں ہماری موجود ہیں کہ ہم نے ان کی اس طرح تربیت کی ہے کہ اگر آج موت کا پروانہ آ جائے اور ہمارے روح وقت کر کے لے جائے تو کیا ہم نے اپنی اولادوں کو اس قابل بنایا ہے کیا وہ ہمارا نماز جنازہ پڑھا سکے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا سکے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں میں اضافہ کر سکے؟ اس کے برعکس ہمارے گناہوں میں اضافہ کرے۔ یہی وجہ ہے سورہ تغابن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان من اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اولادیں آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ہم کس طرح کامیاب ہوں گے کہ جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھے گن سکھائیں گے، ان کو اچھی پرورش کریں گے تاکہ وہ قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات بن سکے۔ اس کے برعکس ہمارے ان کے لیے ہماری پکڑ کی جا سکے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو کچھ غلطیاں والدین کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب ان کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کی پکڑ بھی کرتے ہیں، اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اس پر غصہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہی بچہ ہمارا کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہم نہ اس کو سہاتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا دل مایوس ہو جاتا ہے، پھر کبھی وہ نیک کام کی طرف نہیں بڑھتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمارا طنز کا رویہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا غصے کا رویہ ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو انہیں طنز کی صورت میں دیتے ہیں، غصے کی صورت میں دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر سوائے غصہ اور عدم برداشت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جب وہی والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ والدین ان اولاد سے کہ جن کو وہ ترکی دیتے تھے، جن کو غصہ کرتے تھے، جن پر طنز اور تانے کستے تھے، پھر ان سے جو امید لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے بازو بن جائیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نیکی کا رویہ کریں۔ یہ نیکی کا رویہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بچپنے سے ہی اچھائی کا معاملہ رکھیں گے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے ایمان والو سبقت کرو اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف
کہ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے خوش ہو یا تنگ حال ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور یہ متقی بندے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ رب العزت ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نیکوکار کون لوگ ہیں؟ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ جب بچے کوئی ایسا معاملہ کریں گے جس میں غصہ آئے تو کیا ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو یقیناً یہ لوگ نیکوکاروں میں سے نہیں ہیں جو بلا وجہ لوگوں پر غصہ کرنا اور لوگوں پر طنز و طعن کرتے ہیں۔ ایک بہترین مثال میں یہاں دینا چاہوں گا اپنے استاد محترم کی طرف سے، کہ والدین کو بچوں کے لیے ٹیپ ریکارڈر بننا چاہیے، کہ جس طرح ہم جب ٹیپ ریکارڈر میں کوئی بات ریکارڈ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو ایک دفعہ سے لے کر 10 دفعہ بھی پلے کریں گے تو وہ بات اسی طرح اسی ٹون میں ادا کی جائے گی۔ یہی چیز والدین کو اپنانی ہوگی۔ جب والدین اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم دیں تو ان کی ٹون پہلی دفعہ میں بھی وہی ہونی چاہیے، اور جب تیسری یا چوتھی مرتبہ میں بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم دیں تو ان کی ٹون میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، ان کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو یہی چیز والدین کو اپنانی ہوگی۔ اگر والدین اپنے بچوں کو غصے میں کسی کام کا حکم دیں گے تو بچے اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ اگر والدین پیار اور محبت سے بچوں کو کسی کام کا حکم دیں گے تو بچے اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔